حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عبد القیس کا وفد حاضر ہوا تو آپ نے استفسار فرمایا، تم کس قوم سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ربی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب کو مرحبا، یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ ہی کوئی رسوائی ہوگی۔ انہوں نے کہا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بہت دور سے حاضر ہوئے ہیں، آپ ہمیں ایسے کاموں کا حکم دیں تو ہم سب اس پر عمل کر کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے انہیں 4 چیزوں پر عمل کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ 4 چیزیں اس دنیا میں مومن قبر کے عذاب، جہنم کے عذاب سے خلاصی ہوگی اور جنت آپ کی منتظر ہوگی۔ وہ 4 عمل یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت ہاشم سے قبل قریش میں ایک عام رواج یہ بھی تھا کہ اگر کسی آدمی کا سارا مال کسی وجہ سے ہلاک ہو جاتا اور وہ بالکل مفلس اور تنگ دست ہو جاتا تو ہمت ہار کر اور مایوس ہو کر اپنے زیر کفالت تمام افراد کو ساتھ لے کر اور باہر جنگ میں جا کر سب خیمے میں بیٹھ جاتے اور موت کی انتظار کرتے، حتیٰ کہ بھوک پیاس سے باری باری سب کے سب موت کی آغوش میں چلے جاتے۔ حضرت ہاشم بڑے ہوئے اور مکہ کے سردار بنے تو اپنی قوم سے فرمایا، کسی بھی قوم کی عزت اس کی افرادی قوت سے بنتی ہے۔ اگر یہی حال رہا اور غریب لوگ اس طرح موت کے منہ میں جاتے رہے تو آہستہ آہستہ ہماری قوم کمزور ہو جائے گی۔ اس مسئلے کے حل کے لیے میری ایک رائے ہے، اور وہ یہ کہ میں تمہارے فقیر اور غریب لوگوں کو تمہارے مالدار غنی لوگوں کے ساتھ ملا دوں، اور جس غنی آدمی کے جتنے اہل خانہ ہوں اتنے ہی غریب افراد اس کے ساتھ شامل کر دوں۔ اس طرح غنی آدمی کی ضروریات زندگی سے زائد مال کے سائے میں غریب اور اس کے اہل و عیال بھی زندہ رہیں گے، اور یہ طریقہ کار بھوک کی وجہ سے خودکشی کے اقدام کو ختم کرنے والا ہوگا۔ چنانچہ سب قریش نے اس تجویز سے اتفاق کیا، اور یوں حضرت ہاشم نے زندگی سے مایوس غریبوں کی معاش کا انتظام فرما دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کی انسان دوستی، ہمدردی، غمخواری اور حق پڑوس کی ادائیگی کا ایک بڑا ایمان افروز واقعہ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اجداد اعظام کے اخلاقی عظمتوں اور رفعتوں کا یہ مقام تھا کہ حضرت عبد المطلب کا شمار قریش کے دانشور اور حکیم لوگوں میں ہوتا تھا۔ ابو سفیان کے والد حرب بن امیہ کے ساتھ ان کی دوستی، اٹھنا بیٹھنا اور گہرے مراسم تھے۔ ادھر آپ کے پڑوس میں ایک یہودی بھی رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس یہودی نے بازار میں حرب بن امیہ کو برا بھلا کہہ دیا۔ حرب قریش مکہ میں کوئی کم تر نہ تھا۔ اس معمولی جھگڑے کے نتیجے میں غریب یہودی کو حرب نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت عبد المطلب کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے اس امر کو خلاف مروت اور خلاف اخلاق سمجھا کہ ایسے ظالم آدمی کے ساتھ صحبت اور رفاقت کو جاری رکھا جائے۔ چنانچہ حرب کی دوستی اور اس کے پاس آنا جانا ترک کر دیا۔ پھر صرف اسی ترک تعلق پر اکتفا نہ کیا بلکہ حرب سے اپنے پڑوسی کی دیت کا مطالبہ کیا، اور اسے اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک کہ اس سے 100 اونٹ وصول کر کے پڑوسی یہودی کے بیٹے کو نہ دلا دیے۔ آب زمزم جو صدیوں قبل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی معصوم ایڑیوں کی رگڑنے کے نتیجے میں زہر ہوا تھا، اور جو آج حرم مکہ میں ہی نہیں بلکہ مدینہ منورہ میں بھی پہنچا ہوا ہے، جسے لاکھوں زائرین 1500 سال سے اپنی پیاس بجھانے، قلب و جگر کو ٹھنڈک پہنچانے اور مختلف امراض سے شفا یاب ہونے کے لیے استعمال کرتے آ رہے ہیں، اور جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے گھروں میں تبرک بن کر پہنچ رہا ہے، یہ بھی بالواسطہ حضرت عبد المطلب ہی کا فیض ہے۔ کئی سالوں سے آئے ہوئے اور نامعلوم آب زمزم کے کنویں کی دوبارہ کھدائی کے لیے من جانب اللہ حضرت عبد المطلب کا ہی انتخاب ہوا تھا۔ اس کنویں کی کھدائی کے دوران آپ نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ کریم انہیں 10 بیٹے عنایت فرمائے گا
گا تو ایک بیٹا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عنایت فرمائے تو قربان ہونے کے لیے قرہ حضرت عبداللہ کے نام کا نکلا۔ حضرت عبداللہ کے مقدر میں چونکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا باپ ہونے کی سعادت اور اعزاز لکھا ہوا تھا، اس لیے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے کہ مصداق ایک ترکیب سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مانند ذبح کیے جانے سے بچا لیے گئے اور ان کی جگہ 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اللہ کریم چونکہ انسان کا خالق، رازق اور رب ہے، پھر وہ اس کی فطرت اور طبعی تقاضوں کو بھی بخوبی جانتا ہے، اس لیے اس نے انسان کے اس طبعی تقاضے کو سب سے پہلے پورا کرنے کے انتظامات فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنہیں اللہ کریم نے رحمت للعالمین اور مومنین کے واسطے رؤوف الرحیم بنا کر مبعوث فرمایا تھا، مخلوق خدا کی ہمدردی، غم گساری، خیر خواہی اور شفقت و رحمت جن کی طبیعت ثانیہ تھی، کیسے ممکن تھا کہ آپ ضرورت مندوں، محتاجوں، غریبوں، مسکینوں، کمزوروں اور بھوکوں کی معاشی فلاح کا کوئی انتظام نہ فرماتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی ذاتی غمخواری اور درد مندی کا یہ عالم تھا کہ جب تک بھوکے کو کھانا نہ کھلا لیتے، ننگے کو کپڑا مہیا نہ فرما لیتے، مصیبت زدہ کی مصیبت دور نہ فرما لیتے، پریشان حال کی پریشانی کا علاج نہ فرما لیتے، ضرورت مند کی ضرورت نہ پوری فرما لیتے، محتاج کی احتیاجی کا بندوبست نہ فرما لیتے، مشکل میں پھنسے ہوئے کو مشکل سے نہ نکال لیتے، درد سے کراہنے والوں کو چپ نہ کرا لیتے، مظلوم کو ظلم سے نجات نہ دلوا لیتے، خوف زدوں کے خوف کو دور نہ فرما لیتے، مقروض لوگوں کی ادائیگی قرض کا کوئی انتظام نہ فرما لیتے، بیوگان کی دیکھ بھال کی کوئی صورت پیدا نہ فرما لیتے، بے آسرا اور بے سہارا لوگوں کے لیے کوئی آسرا و سہارا ڈھونڈ نہ لیتے، مسافر و اجنبی کو ٹھہرا نہ لیتے، نہ کما سکنے والوں کی زیست کی کوئی شکل نہ بنا لیتے۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو چین نہ آتا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس شفقت الخلق اور انسانیت کے ساتھ ہمدردی و غمخواری کے طبی جذبہ کی طرف قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اے لوگو تمہارا کسی مشقت میں پڑنا میرے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بہت گراں گزرتا ہے، وہ تمہاری خیر خواہی اور بھلائی کرنے والا ہے، خصوصاً مؤمنین کے حق میں تو بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ دکھ تمہیں ہوتا ہے، مصیبت میں تم مبتلا ہوتے ہو، درد تمہیں ہوتا ہے، مگر اس درد کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارا دکھ درد برداشت نہیں کر سکتے۔ تمہاری ہر تکلیف خواہ جسمانی ہو یا روحانی اس کے دل کا درد و غم بن جاتی ہے، وہ تمہاری بھلائی کی خواہش سے لبریز ہے، وہ اس کے لیے ایسا مضطرب قلب رکھتا ہے کہ اگر اس کی بن پڑتی تو ہدایت و سعادت کی ساری پاکیاں پہلے ہی دن گھونٹ بنا کر پلا دیتا۔ پھر اس کی محبت و شفقت تمہارے ہی لیے نہیں، وہ تو تمام مومنوں کے لیے خواہ عرب کے ہوں یا عجم کے ہوں رؤوف الرحیم ہے، رؤوف رافت سے ہے، اور اس کا اطلاق ایسی رحمت پر ہوتا ہے جو کسی کی کمزوری اور مصیبت پر جوش میں آئے، پس رافت رحمت کی ایک خاص صورت ہے اور رحمت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور غربا کے خیر خواہ غم خواری، نبی نے کس مریض کی عیادت اور کسی بھوکے پیاسے کے کھلانے کو اللہ تعالیٰ کو کھلانے کے مترادف قرار دیا، حدیث مبارک میں ہے، اور انسانی عظمت کا اندازہ لگائیے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے پوچھے گا، اے ابن آدم میں بیمار ہو گیا تھا مگر تو میری عیادت کے لیے نہ آیا، اس پر بندہ حیران ہو کر عرض کرے گا، بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ تو خود رب العالمین ہے؟ اس پر ارشاد الہی ہوگا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہو گیا مگر تو نے اس کی عیادت نہ کی؟ اگر تو اس کی احوال پرسی کے لیے اس کے پاس جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اسی طرح خدا تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے کھانا نہ کھلایا۔ اس پر بندہ عرض کرے گا، یا اللہ تو خود تمام مخلوقوں کا کفیل ہے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو کھانا مانگے؟ اس پر جناب الہی پروردگار کا ارشاد ہوگا،
تجھے یاد نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے اس کو کھانا نہ دیا؟ اگر تو اس کو کھانا دیتا تو اس کھانے کو میرے پاس پاتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں غنی لوگوں کو تو دعوت دی جائے مگر مساکین و غریب کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک صحابیہ نے بنی ہوئی ایک چادر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس چادر کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنا ہے اور میری خواہش ہے کہ آپ اسے زیب تن فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ چادر قبول فرمائی اور اس وقت آپ کو چادر کی ضرورت بھی تھی۔ پھر آپ چادر زیب تن فرما کر باہر تشریف لائے تو ایک صاحب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیسی خوبصورت چادر ہے، مجھے عنایت فرما دیجئے۔ آپ نے وہ چادر اتار کر اسے دے دی۔ جب آپ مجلس سے تشریف لے گئے تو لوگوں نے اس آدمی سے کہا، تو نے اچھا نہیں کیا، تجھے معلوم تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چادر کی ضرورت تھی اور تجھے اس بات کا بھی علم تھا کہ آپ نے کبھی کسی کا سوال رو نہیں فرمایا۔ وہ صحابی کہنے لگا، واللہ میں نے یہ چادر پہننے کے واسطے نہیں مانگی، میری تو فقط اتنی آرزو ہے کہ اس مبارک چادر کو اپنا کفن بناؤں۔ چنانچہ وہ چادر راوی کے بیان کے مطابق اس خوش قسمت صحابی کا کفن بنی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عبد القیس کا وفد حاضر ہوا تو آپ نے استفسار فرمایا، تم کس قوم سے ہو؟ انہوں نے کہا، ربی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سب کو مرحبا، یہاں تمہیں نہ خوشی یعنی تکلیف نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی رسوائی ہوگی۔ انہوں نے کہا، ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بہت دور سے حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان قبیلہ بنی مصر کے کفار ہیں اور ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صرف حرمت والے مہینوں میں ہی حاضر ہو سکتے ہیں۔ آپ ہمیں ایسے کاموں کا حکم دیں کہ ہم اپنے پچھلوں کو بتائیں تو ہم سب اس پر عمل کر کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 4 چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ ایمان کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے مبارک ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، ان 4 اعمال پر عمل کرنا، اس دنیا میں مومن قبر کے عذاب، جہنم کے عذاب سے خلاصی ہوگی اور جنت تمہاری منتظر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب گریہوزاری سے دعا کرتے ہیں، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اللہ پاک تمام دنیاوی مصیبتوں سے بچائے اور روز محشر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔